گجرات کی رہنے والی ایک مظلومہ عائشہ، اس کی درد بھری داستان سن کر وہ کون سی آنکھ ہوگی جو چھلک نہ پڑی ہو، وہ کون سا دل ہوگا جو تڑپ نہ گیا ہو، وہ کون سا انسان ہوگا جو اس کی درد بھری داستان سن کر آپ دیدہ نہ ہو گیا ہو۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک مظلومہ لڑکی اپنی جان تک گنوا دیتی ہے اور وہ خودکشی پر آمادہ ہو گئی، سوسائڈ پر آمادہ ہو گئی۔ پہلے تو میں یہاں یہ کہتا چلوں کہ ہماری جتنی بھی بہنیں، مائیں، بچیاں اس طرح کی سچویشن سے دوچار ہیں، خدا کے لیے کبھی ایسا قدم نہ اٹھائیں میری بہنوں۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، زندگی میں پریشانیاں آ جائیں، مصائب آ جائیں تو کبھی نہ کبھی تو سپید سحر نمودار ہوگی، کبھی نہ کبھی تو پریشانیاں ختم ہوں گی، تو کبھی بھی ایسا قدم ہرگز نہ اٹھائیں۔ یہ سوسائڈ بہت غلط اقدام ہے، کبھی نہ اٹھائیں ایسا قدم، اور صبر کا دامن تھامے رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اتنا عطا فرمائے گا کہ کوئی اس کا حساب بھی نہیں لگا سکتا۔ تو میری بہنوں سے اپیل ہے کہ اس کو دیکھ کر کے آپ کبھی ایسا قدم نہ اٹھائیں، کبھی بھی نہ اٹھائیں، ہرگز کسی بھی صورت میں نہ اٹھائیں، بلکہ ذہن یہ بنائیں کہ ہمیں ہر حال میں صبر کرنا ہے، اپنی زندگی میں چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، مصائب و آلام کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اس کو اتنا ٹارچر کیا گیا، یقیناً کیا گیا ہوگا جو اس نے ایسا اسٹیپ لیا ہے، ایسا قدم اٹھایا ہے کہ قوت فیصلہ کی صلاحیت اس کی کمزور ہو گئی اور اس نے ایسا قدم اٹھا لیا۔ سماج عناصر، اس طرح کے جو دشمن عناصر ہیں سماج کے، ان سے کیا کہا جائے اور کس درد کے ساتھ اپنی بات کہی جائے، یہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ عارف نام کا شوہر ہے اس کا، جس کے بارے میں اس نے کہا، اور اس کی درد بھری داستان کہ صحیح بات یہ ہے اس کے والدین کے لیے، اس کے ماں باپ، اس کے پیرنٹس کے لیے، فیملی کے لیے کتنا غم ہوگا، وہ تو ناقابل بیان ہے۔ ہم لوگ دیکھ کر کے ایموشنل ہو گئے اور اس بچی کا درد دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کے آنسو نہیں روک پائے۔ ہمارے یہاں تو بیٹی کے لیے اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ بیٹی ہے تو وہ باپ کے لیے رحمت ہے، بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے باعث برکت ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بہن ہے تب بھی اپنے بھائی کے لیے رحمت ہے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نسب شریف ہے وہ ان کی بیٹی سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدۃ نساء الجنہ، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سے چلا۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ دنیا کو بیٹیوں کی عظمت کا پتہ چلے کہ دنیا کی کائنات کی سب سے اہم ترین شخصیت، مخلوقات میں سب سے اہم ترین شخصیت، اللہ تعالیٰ کے بعد جس کا مقام سب سے بلند و بالا، جو خلق عظیم کا پیکر، پوری کائنات کے سرور، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یعنی جو خلق کے آقا، جو امام الانبیاء، امام المرسلین، ان کا نسب، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ دیکھیں آپ، بے شمار اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نسب بیٹے سے نہیں بلکہ ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلایا ہے۔ چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، دمکتا رہتا ہے کلاستان بیٹی سے، ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ تو ایسی ایک بیٹی ہماری جو ہے سوسائڈ کرنے پر آمادہ ہو گئی، تو اس کے لیے ہمارے ذمہ داران کو بھی سوچنا ہوگا اور ان ظالم لوگوں کو بھی سوچنا ہوگا جو جہیز کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے بچیوں کو ٹارچر کرتے ہیں۔ آپ کو کچھ کہنا ہے تو ان کے پیرنٹس سے کہیے، لیکن آپ کی ناراضی پیرنٹس سے ہو سکتی ہے، اپنی وائف کے برادر سے ہو سکتی ہے، گھر والوں سے ہو سکتی ہے، لیکن اپنی بیوی کو تو سکون کے ساتھ رکھو، اس کو تو اپنے گھر سے نہ نکالو۔ آپ وہاں پہ نہیں جانا چاہتے مت جائیے، لیکن اپنی بیوی جو آپ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے آ گئی، سب کچھ اس نے آپ کے لیے چھوڑا، اور آپ نے اس کو یہ کہا، مرتے وقت انسان جھوٹ نہیں بولتا، حقیقت حال اللہ بہتر جانے، لیکن آپ نے اس سے یہ کہا کہ مرنے سے پہلے ویڈیو بنا کر کے بھیج دینا، انسان نہیں ہو تم، تمہارے سینے میں دل نہیں ہے، تمہیں خوف نہیں آیا، اور وہ اس نے ایسے اسٹیپ لیا
میں نے وہ ریکارڈنگ بھی سنی جو اس نے اپنے پیرنٹ سے کی آخری وقت، وہ تو میں سن ہی نہیں پایا۔ پوری سچی بات یہ ہے کہ اتنا یہ مطلب ایسا واقعہ ہوا ہے جس نے پوری انسانی برادری کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ اسلام میں بلا شبہ وراثت کے بھی مسائل ہیں، سارے مسائل ہیں، اور بیٹیاں بھی کوئی وہ نہیں ہے، مطلب کوئی بھی ان کو اتنا وہ کرے، ڈیورس پہ آ جائے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یا اور بھی بہت سی چیزیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اسلام میں سارے پراودھان دیے گئے ہیں، اس کو دیکھیں۔ ہماری بہنیں جو اس طرح کے حالات سے دو چار ہیں، ان کے لیے خلا کا اختیار دیا گیا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میری بہنوں کبھی ایسا نہ کرنا، آئندہ ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ میں ہندو بہنوں سے بھی کہوں گا، مسلم بہنوں سے بھی کہوں گا، انسانی برادری سے تعلق رکھنے والی تمام خواتین سے کہوں گا کہ کبھی اس طرح کے حالات آئیں تو اپنے آ جاؤ، کچھ بھی کرو، لیکن کبھی سوسائڈ مت کرنا۔ عائشہ کی سوسائڈ نے پورے سماج کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دوسرا پہلو میں پھر اس پہ زور دوں گا کہ وہ بچی اس حد تک آگے بڑھ گئی، اس کے اندر قوت فیصلہ ختم ہو گئی، اس کے لیے کیا یہ ظالم قسم کے شوہر حضرات ذمہ دار نہیں ہیں؟ اس کے لیے سماج ذمہ دار نہیں ہے؟ تو دیکھو یہ بہت تکلیف دہ واردات ہو گئی، بہت تکلیف دہ واردات ہو گئی۔ میرے پاس الفاظ بھی نہیں، میں الفاظ کا چناؤ بھی نہیں کر پا رہا۔ میرا دل رو رہا خدا کی قسم کہ میں کس طریقے سے اپنے درد دل کو الفاظ کے پیرہن میں ڈھالوں، میں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ سناؤں داستاں کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے۔ کسی بھی طریقے سے آپ اپنے سماج کو سمجھائیں۔ اور اسلام نے جو تعدد ازواج کا بھی ایک جو ہے سسٹم رکھا ہے، بہت ساری جگہ فساد میں ہماری بہت سی بہنیں بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی سچویشن ہے، تو اس طرح کے حالات میں جہاں پر کوئی پریشانی نہ ہو، عدل قائم کر سکیں، صاحب ثروت ہوں، تو اس طرف بھی دھیان دیں، چونکہ ہماری بچیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری جو ہے خواتین ہیں، تو ان کو بھی عزت کی زندگی ملے، کوئی ہماری غیر نہیں ہے، ہماری ہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی ہمارے ذمہ داران کو سوچنا چاہیے، اور اسلام کی طرف سے دی گئی آسانیوں کو بروئے کار لا کر اپنے معاشرے کو صاف ستھرا بنانا چاہیے۔ ہمارے اسلام میں کہا گیا نکاح کو آسان کرو، برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ آج نکاح اتنے مشکل ہو گئے کہ غریب آدمی رات کو سو تک نہیں پاتا کہ میں کیسے شادی کروں، کہاں سے یہ سب کروں۔ تو یہ سب مت کرو یار، آپ اس کو سمجھو، اسلام کی بدنامی مت کراؤ آپ لوگ، اور آپ اپنے ذمہ داران تک کی بات نہیں مانتے۔ ہم لوگوں نے اپنے علاقے میں پنچایت کا سسٹم کیا تھا، ہمارے علاقے کے ذمہ داران تھے، مگر کیا کہیں، وہ بھی اپنے ہی ہیں جنہوں نے نہیں کہنا مانا، ان کو بھی کیا کہیں بتاؤ۔ وہ سمجھتے نہیں ہیں بات کو، وہ یہ نہیں سوچتے کہ تمہارے پاس دولت ہے تو تمہارے دور کیوں جاتے ہو، تمہارے رشتہ داروں میں تایا زاد، چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھا زاد، کتنے لوگ ایسے نکلیں گے کہ ان پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو انہی کا خیال کر لو، چلو دنیا کا خیال نہیں کرتے ہو تو نئی چیزیں پیدا مت کرو۔ اس لیے یہ بہت عائشہ کا میٹر بہت 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 بھیانک میٹر ہو گیا، یہ بڑی درد بھری داستان ہو گئی۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کیا کہوں کیا نہیں کہوں، میرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہاں میں ان شوہروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اپنی کمزور بیویوں پر ظلم کرتے ہیں جہیز نہ لانے کی وجہ سے، یا ان کے پیرنٹس کی طرف سے کچھ عزت افزائی میں کمی ہو جائے تو اس وقت یار وہ صنف نازک ہے، کوئی بات ہے تو اپنے محبت سے پیار سے سمجھاؤ۔ کیا تم نے ہمارے حضور کے بارے میں نہیں سنا؟ وہ حضور کی تعلیم تھی اپنی امت کے لیے۔ ہماری سب کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے حضور اسی جگہ سے پانی نوش فرما لیتے جہاں سے میں پانی پیتی، یعنی حضور اسی جگہ پر اپنے مبارک لبھائے اقدس لگاتے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے ہی فرماتی ہیں جب میں کچھ کھانا تناول کرتی تو حضور پاک پوچھتا عائشہ تمہارا دہن کس جگہ لگا، تمہارا منہ کس جگہ لگا ہے۔ دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ بھی حضور کا یہی سلوک رہتا۔ ہمارے حضور کی جو پہلی بیوی ہیں ان کا نام ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ اسلام کی وہ عظیم خاتون ہیں جن کی تعریف ہم کر ہی نہیں سکتے، جنت المالا میں ان کا مزار شریف ہے۔ تو حضور پاک اتنی محبت فرماتے کہ بعد وصال بھی ان کی جو سہیلیاں تھیں وہاں پر حضور تحائف بھیجا کرتے تھے تاکہ میری شریک حیات کی روح کو سکون پہنچے۔ عارف تم نے بہت برا کیا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں تمہاری مذمت کے لیے۔ تم نے اپنی بیوی، تمہارے شوہر سے، ان کے پیرنٹس سے ناراضی تھی تو تم اپنی بیوی کو تو بلا سکتے تھے،
تم نے اپنی بیوی کو بھی گھر سے نکال دیا، وہ بھی ایک مسلمان ہو کر کے۔ دنیا کیا سوچے گی اہل اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، کہ تمہاری وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنا غلط تھا لیکن ذمہ دار تم ہوئے اس کے لیے، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، اور پھر مسلمان ہو کر کے ایسا کیا۔ جو میری گفتگو جن حضرات تک پہنچے شوہر ہیں تو اپنی بیویوں کو ناحق نہ ستائیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر کے تمہارے بھروسے پہ آتی ہے اور تم بھی اس کو اذیت پہنچاؤ گے تو کہاں جائے گی وہ؟ ہمارے حضور کی زندگی دیکھیں، ہم سب کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، جن کی عظمت کا حال یہ حضور فرماتے ہیں عائشہ کے معاملے میں مجھے ایذا نہ دو، یعنی عائشہ صدیقہ کو ایذا دینا گویا کہ حضور کو ایذا دینا ہے، ایسا مقام جن کا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اپنے گھر کا کام خود کر لیا کرتے، جہاں سے میں پانی پیتی وہاں سے پانی، ہماری دلجوئی فرمایا کرتے۔ تو آپ شوہر ہو تو حضور کی زندگی کو نمونہ عمل بناؤ۔ ایسے ہی جو بیویاں ہیں ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ تم اپنے شوہر کا بھی خیال رکھیں۔ اسلام میں کہا گیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا، حضور فرماتے ہیں تو میں بیویوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یعنی اسلام میں بیلنس ہے، شوہروں کے بھی حقوق ہیں اور بیویوں کے بھی شوہروں پہ حقوق ہیں۔ تو اس چیز کا خیال ہماری بہنیں بھی رکھیں اور شوہر حضرات بھی رکھیں۔ اس پہ انشاءاللہ کسی دن ڈیٹیل سے ہم لوگ ایک پروگرام کریں گے۔ بہت دکھی ہیں، ہم بتا نہیں سکتے، اور پورا بھارت اس غم میں برابر کا شریک ہے، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی عائشہ کی داستان پہنچی ہے اس نے سب کو رلایا ہے، اور اس بہن نے سب کو رلایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے جو ہوا اس کو معاف کر دے، اور تو اسے اپنے کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ تو بڑا کریم ہے، اس کی خطاؤں کو بخش دے۔ فعال لما یرید، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی غلطیوں کو بخش دے اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اس کو سکون عطا فرما دے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو بڑا کریم ہے، جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ تو نے 100 لوگوں کے قاتل کو معاف کر دیا، اس نے جب تیری بارگاہ میں سچی توبہ کی تو نے معاف کر دیا۔ تو بڑا کریم ہے میرے مالک و مولا، تو خطاؤں کو بخشنے والا ہے، ہماری اس بہن کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ جہاں تک میرا ویڈیو جائے میں سارے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے اس کے لیے اصال ثواب کر دیں۔ یہی ہم اس کے لیے اب کر سکتے ہیں، چونکہ سوسائڈ کے بعد بھی کتب فقہ میں یہ ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی، مفتہ بھی قول یہی ہے، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر سکون عطا فرمائے، اور اب آئندہ کوئی عائشہ کی طرح ہمارے سامنے ایسا معاملہ نہ آئے، اس کے لیے آپ اپنے حلقہ اثر میں کوشاں رہیں اور کوشش کریں کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بات ہمارے معاشرے میں پیدا نہ ہو، اور ہماری کوئی بہن اس طرح کا اسٹیپ نہ لے اور کسی پر ظلم نہ ہو۔ بس میں انہی باتوں کے ساتھ آپ حضرات سے دوبارہ اپیل کروں گا کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کیجئے اور اپنے سماج میں پنپ رہی برائیوں کو دور کیجئے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔